کرم یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کی داستان کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اس قصے کی آج آخری قسط ہے انشاءاللہ، اور بلکہ آپ کو آخر میں ہم دکھائیں گے بھی، جن کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ساری داستان ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے جو باقیات ہیں وہ آج بھی اس دنیا میں 2020 میں موجود ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور وہ کیا منظر پیش کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے مکانات، جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ اس زمانے میں ایسی کنسٹرکشن کی انہوں نے کہ انسان آج دیکھ کے حیران ہو جائے، اور یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دکھائیں گے آپ کو کہ کیا عالم تھا ان کی کنسٹرکشن کا، اور آج کیا عالم ہے، آج کیسی ویرانی ہے، یہ بھی آپ کو آخر میں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کا خلاصہ کیا ہے کوئکلی؟ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، قوم کا نام قوم سمود، چیلنج کیا قوم نے کہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے کہ جب ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کر کے دکھا دیجئے۔ کیا کہا؟ بظاہر بڑا عجیب و غریب مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو یہ شق ہو جائے، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہو۔ صالح علیہ السلام نے ویسا ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ظاہر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا، تو جیسا قوم نے کہا ویسا ہی ہو گیا۔ لیکن پھر بھی قوم نہیں مانی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر اپنے الفاظ میں کہوں، اب یہ اونٹنی تو آ گئی ہے، اس اونٹنی کو اگر کسی نے غلط نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو تم پر بڑا سخت عذاب آئے گا۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، یہاں تک کہ انہوں نے اس اونٹنی کو، جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب آج سے داستان آگے بڑھ رہی ہے کہ اب یہ بدبخت قوم اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بھی بس نہیں کی اس نے، کیونکہ پلان یہ بنایا تھا کہ پلان اے یہ ہے کہ اونٹنی کو قتل کر دینا ہے، اور پھر پلان بی یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دینا ہے، صالح علیہ السلام کو۔ تو اب اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ، صالح علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اونٹنی کو ہاتھ بھی لگایا غلط نیت سے تو عذاب آ جائے گا، ہاتھ کیا لگانا ہے، ہم نے تو مار دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مزید انکریج ہو رہے ہیں، اور اب یہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی جو کہ قرآن مجید میں درج ہے، ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اپنے گھروں میں، اور وہ گھر دکھائیں گے آپ کو، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، 72 آورز، 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ اب آپ ان 3 دنوں کی داستان سنیے۔ پہلا دن جمعرات کا دن، قوم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، ابھی بھی نافرمانی ہے، اور 72 آورز کا الٹیمیٹ۔ جمعرات کا دن ہے، قوم کے لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا خواتین، کیا لڑکیاں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ جمعرات پہلا دن ابھی ہے، سب کے چہرے زرد ہو گئے، کچھ گھبرائے۔ اب آپ اگین میں اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دوں، میں اور آپ کبھی صبح سو کر اٹھیں، کوئی ایک دانہ بھی اگر نکلا ہوا تھا، مجھے بھی پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، جا کیوں نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ اب وہاں کا آپ منظر سوچئے کہ جب یہ کہا تھا، اللہ 3 دن کی وارننگ دی تھی، اٹھے ہیں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے، سب کے، گھبرائے، کچھ پریشان ہوئے، کچھ دوڑے دوڑے سرداروں کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تم نے تو کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، پریشان ہوئے۔ لیکن ایک بار پھر کس نے وار کیا؟ پھر شیطان نے وار کیا۔ کون شیطان؟ ہر نبی کے داستان جب ہم سنا رہے تو آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ میں شیطان اپنا رول کس انداز سے پلے کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ پہلی ایپیسوڈ میں جب آدم علیہ السلام والا معاملہ ہوا تھا تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے بھی اختیار دیا، تو بہکانے کی کوشش کر اور ہم اپنے نبی بھیجیں گے، وہ ہدایت کے راستے پر لائیں گے۔ یہ وہی شیطان جو اس وقت سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس کا کردار یہاں پر آ گیا۔ چند لمحوں میں شیطان نے پوری قوم کو بہکا دیا۔
کہا بھائی کچھ نہیں ہوتا، کوئی عذاب آیا ہے کیا؟ کیا کوئی مر گیا؟ کیا کوئی گر گیا؟ کیا آسمان سے کوئی بجلی آئی؟ کیا کہیں کوئی آگ لگ گئی؟ کیا کہیں کوئی ہوا چلی؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، کوئی بھی اس کی وجہ ہوگی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ شام ہو گئی، پہلا دن گزر گیا، جمعرات کا دن گزر گیا۔ ڈے 2، دوسرا دن، جمعے کا دن، صبح ہوئی، قوم سمود نیند سے بیدار ہوئی۔ اب ایک نیا منظر ان کا منتظر تھا۔ آج کیا ہوا؟ سب کے سب، جوان، بچے، عورتیں، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں، سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ یہ پھر پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے دن یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ پہلے گھبرائے، پھر شیطان نے اپنا کردار ادا کیا، وقت گزرتا گیا، کہنے لگے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اگر عذاب ہی ہوتا تو کچھ ہوتا بھی تو صحیح نا، یہ تو رنگ تبدیل ہو گیا، ٹھیک۔ اور یوں دوسرا دن بھی گزر گیا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آتے، ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ بلکہ کیا کیا؟ تیسری رات وہ اپنے پلان بی پر عمل درآمد کی تیاریاں کرنے لگے کہ اچھا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مارنے کی تیاری کرو۔ اور آپ کو کل عرض کیا تھا، قرآن کی ایک آیت تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے کیا پلان کیا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، ہفتے کا روزہ۔ کیا ہوا؟ قوم سمود سو کر اٹھی اور آج صبح ایک نیا منظر ہے۔ کیا ہے؟ سب کے چہرے سیاہ ہو گئے، نیا منظر۔ صبح ہوئی، وقت گزرا، وقت مزید گزرا، شام ہو گئی۔ کہنے لگے لو مہلت تو ختم ہونے کو ہے، عذاب تو کچھ بھی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اب تیسرا دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، گزر گیا۔ اتوار کا دن آیا، بس یہ تیسرا روز ابھی ختم ہی ہو رہا ہے اور اتوار کا دن آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا منظر دیکھیے اور سوچیے اور حیران ہوئیے، کانفیڈنس تو دیکھیے ذرا۔ اتوار کی صبح آئی، اب اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے خوشبو لگائی، اہتمام کیا، جشن کی سی کیفیت ہے، تیار ہو کر بیٹھ گئے، شادیانے بج رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سب کہ 3 دن گزر گئے، اب دیکھتے کون سا عذاب آتا ہے۔ لاؤ عذاب۔ جانتے نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس یہی چوتھا دن، یعنی کہ بس تیسرے دن کا اختتام تھا، تیسرے دن کا ختم ہونا تھا، یہی عذاب کا دن تھا، قوم سمود کی تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا، اے صالح علیہ السلام آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر ایک کھیت میں پناہ لے لیجئے۔ اس طرف چلے گئے، ادھر آسمان سے ایک شدید آواز آئی، نیچے سے زلزلہ آ گیا، تمام افراد کی روحیں ایک لمحے میں پرواز کر گئی۔ اب یہ میں نے جتنی تیزی سے بات کہہ دی نا، بس اتنی تیزی سے ہو گیا، اتنی تیزی سے ہو گیا یہ۔ یعنی اب سے 30 سیکنڈ پہلے میں ایک اور بات بتا رہا تھا کہ تیسرا دن اور یہ، اور 30 سیکنڈ بعد میں نے ایک بات کی کہ بس آواز آئی، زلزلہ آیا، سب ختم ہو گئے۔ یہ اتنی ہی تیزی سے ہو گیا، یہ اتنی قرآن مجید میں صیحۃ واحدہ، ایک ہولناک چیخ بھیجی۔ آپ سوچئے کہ آسمان سے کوئی آگ کا شعلہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اپنی قدرت بتائی۔ کوئی ہوا نہیں چلی، کوئی آندھی نہیں آیا، کوئی آندھی نہیں آئی، کوئی طوفان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ایک زوردار چیخ اور بس ختم، اتنی ہی جلدی۔ ایسے ہی آن کی آن میں یہ سب ہو گیا، ایک لہجے میں سب بے حرکت ہو گئے، ایک لمحے میں سب خاموش ہو گئے، سب
اپنے اپنے گھروں میں محلوں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے اور بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے. وہ عالی شان محل جو انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے بنائے تھے وہ سب کے سب اسی طرح اپنی جگہ موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. لمحوں بعد وہ بستیاں جہاں کاروبار ہوتا تھا, وہ گلیاں کے جہاں بچے کھیلتے تھے, وہ میدان کے جہاں نوجوان جمع ہوتے تھے, جہاں چوراہوں میں بزرگوں کی بیٹھکیں ہوتی تھیں, جہاں مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھیں, جہاں محبت کے گیت گونجتے تھے, جہاں کی عبادت گاہوں میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, سب خالی, ختم, سناٹا, دی اینڈ. تمام عمارتیں ویسی ہی موجود تھیں, تمام دکانیں ویسی ہی موجود تھیں, گھر بار موجود تھے, نہیں موجود تھے تو انسان موجود نہیں تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اب میں یہاں ایک لمحے آپ کو روک کر پھر ہم یہ اس کلام کو بھی آگے بڑھائیں گے کہ آپ دیکھیے کہ کیا شان شوکت. اب یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں اس زمانے میں بنائے ہوئے گھر. یہ آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح ایک مقام ہے, مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور, یہ آج بھی موجود ہے. یہ اس زمانے جب میں آپ سے عرض کیا تھا پہاڑوں کے اندر کمرے محلات در محلات بناتے تھے, کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ 4-5 ہزار سال پہلے کا فن تعمیر ہے؟ اس کی شان و شوکت تو دیکھیے, اس کی ہیبت تو دیکھیے, اس کا دبدبہ تو دیکھیے, اور اس کا آج عالم دیکھیے. یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے ان مقامات کے پاس سے, صحابہ کرام ساتھ تھے, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ, ابھی بھی یہاں پر عذاب ہو رہا ہے. یہ شان اور شوکت تھی اور سب ختم ہو گیا. میں آگے بڑھاتا ہوں گفتگو, پھر ہم اس کلام کے ساتھ اختتام کریں گے انشاءاللہ. قوم سمود کو شدید آواز کے عذاب نے برباد کر دیا. قرآن مجید نے اس عذاب کو کن الفاظ میں بتایا؟ فرمایا سورہ ہود میں ترجمہ, جن لوگوں نے ظلم کیا تھا, ان لوگوں نے ظلم کیا, جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے, گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. آج یہ دیکھ کر کبھی لگتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی بستی بھی آباد تھی, یہاں کبھی دنیا کی اس وقت کی سب سے انٹیلیجنٹ قوم رہتی تھی, یہاں کی گلیوں میں کبھی ناقۃ اللہ ایک اونٹنی پھرتی تھی کہ جس کا مذاق, ابھی یہ کنواں بھی موجود ہے, آپ کو انشاءاللہ آگے کبھی تاثر میں دکھائیں گے کہ وہ کنواں بھی آج بھی موجود ہے کہ جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. آج یہاں پر صرف ویرانی ہے, صرف ویرانی ہے. تو فرمایا کہ جب عذاب نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے, گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سورہ قمر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے. ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ. سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, اور وہ ایک چال چلے, وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے نا کہ ہم نے کتنی اچھی اسٹریٹجی بنا لی ہے, کیسے چاروں شانے چت کر دیا ہے, کیسے میدان مار لیا. سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ ہے, وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی. وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر. اب آپ سوتے ہر نبی کی داستان. نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے نا کہ آج جب وہ کشتی بنا رہے تھے, آج تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو, کل ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے. وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر ہی نہ ہوئی. سو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں. جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے, اور جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات عطا کر دی. تو بس آخری جملے اللہ تعالیٰ, ایک تو یہ دعا کرتے ہیں, صالح علیہ السلام کی داستانات ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ دانش رکھتے تھے ان کے لیے اس میں نشانی ہے, جو لوگ ایمان لائے ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی ہے. اللہ ہم سب کا شمار بھی روز محشر نجات پانے والوں میں کرنا ہے انشاءاللہ. جاتے جاتے سنتے جائیے, حضرت عمار یاسر سے روایت ہے
کہ کل بھی آپ سے کہتے ہیں کہ کتنا شقی القلب شخص تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے. کہا دو اشخاص, ایک تو سمود کا وہ انسان جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, ایک سمود کا وہ انسان جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور آگے بھی 21 رمضان آ رہی ہے. دوسرا ایک وہ جو اے علی آپ کو اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے آپ کی داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. عبد الرحمن ابن ملجم. آج اس داستان کا اینڈ کر رہے ہیں. ان مقامات کو دیکھیے کہ اور میں آپ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ بہت اچھے انداز سے ہو, کہ یقیناً جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. پیش کیجئے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا